عمر عطا بندیال کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی شخصیت بھی تنازعات کی زد کا شکار ہو رہی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں اس سلسلے میں میں کوئی زیادہ بات تو نہیں کرنا چاہتا، وہ چیف جسٹس ہیں، لیکن ایک سوال عطا تارڑ کا بہت زبردست ہے اور میں سمجھتا ہوں چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو اس کا جواب دینا چاہیے۔ دیکھیں عطا تارڑ صاحب نے سوال کیا ہے کہ علی افضل سائی کی سرکاری رہائش گاہ پہ جب وہ وزیر تھے پی ٹی آئی کے، لاہور ہائی کورٹ کے ججز کا کھانا ہوا ہے اور اس میں لاہور ہائی کورٹ کے 20 ججز نے شرکت کی ہے۔ ججز کو وزیروں کے کھانوں میں آفیشل ریزیڈنسز میں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹھیک ہے وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی بیٹی کا گھر ہے، داماد کا گھر ہے، لیکن داماد وزیر ہے پی ٹی آئی کا، اور وہ جو رہائش گاہ ہے وہ سرکاری رہائش گاہ ہے جی او آر کی۔ تو مجھے نہیں، اگر عطا تارڑ صاحب کا یہ الزام درست ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے 20 جج جو ہیں وہ علی افضل سائی کے گھر کھانے پر گئے ہیں سٹنگ جج، تو پھر ان 20 ججز کو کوئی مسلم لیگ نون کا اور حکومت کا کوئی مقدمہ نہیں سننا چاہیے۔ وہ کہیں گے ہمارے بڑے ذاتی تعلقات ہیں پی ٹی آئی کے ساتھ، ہم ان کے وزیروں کے گھر کھانے پہ جاتے رہے ہیں، تو لہذا ہم ان 20 ججز کو تو کوئی مقدمہ نہیں سننا چاہیے، نہ پی ٹی آئی کا سننا چاہیے نہ مسلم لیگ نون کا سننا چاہیے، کیونکہ فریق ہو گئے آپ کو سیاسی کھانوں میں جانے کی کیا ضرورت ہے وزیروں کے گھروں میں؟ اور یہ وہ اگر کرنا تھا کوئی اپنی پرائیویٹ ریزیڈنس پہ کرتا بندیال سے، اگر امیر بھٹی صاحب اپنی بیٹی کا یا اپنے داماد کی کوئی ملاقات بھی ججز سے کرانا چاہتے تھے تو اپنے گھر کھانا کر لیتے۔ وزیر کے گھر کھانا کر کے وہاں 20 ہائی کورٹ کے ججز کا جانا کو پاکستان کی عدالتی تاریخ کا کوئی مثبت چہرہ نہیں ہے۔ اس مثال کی یہ کوئی قابل تقلید مثال نہیں ہے کہ ججز جو ہیں وہ وزیروں کے گھر کھانوں پر جوک در جوک 20 کے قریب پہنچ گئے ہیں اور پھر ہم اس کے بعد کہیں کہ یہ عدلیہ نیوٹرل ہے۔ جب آپ ایک وزیر کے گھر سارے ججز بیٹھے ہوں گے تو نیوٹرلٹی تو ختم ہوگی۔ اچھا، یہ عدلیہ اور حکومت کا جو ٹکراؤ کا آغاز ہوا ہے، اس میں اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کھڑی ہے؟ فوج۔ آپ کا اسٹیبلشمنٹ سے مراد ہے فوج۔ میں سمجھتا ہوں کہ پہلی دفعہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جوڈیشری اور فوج کے درمیان فاصلے نظر آ رہے ہیں، ورنہ جوڈیشری اور فوج نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے مل کر پاکستان پر حکومت، چاہے یہ انہوں نے ملٹری دور ہو چاہے سول دور ہو، ہمیں پاکستان کی جوڈیشری اور پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تال میل نظر آتا رہا ہے۔ لیکن اس وقت پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان کی جوڈیشری کے درمیان یہ بینچ فکسنگ اور دیگر معاملات پر سخت اختلافات ہیں، اور ہمیں یہ اختلافات واضح نظر آ رہے ہیں۔ پہلی دفعہ نظر آ رہا ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ جوڈیشری کے ساتھ نہیں کھڑی ہے، جوڈیشری تنہا کھڑی ہے اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ دوسری طرف کھڑی ہے۔ اسی لیے ہمیں کچھ آڈیوز بھی نظر آ رہی ہیں، کچھ اور چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں، پلاٹو کے کیس بھی سامنے آ رہی ہیں، اور چیزیں بھی آگے سامنے آ رہی ہیں۔ تو میں تو عمر عطا بندیال صاحب کو کہوں گا کہ وہ ریکنسیلیشن کی طرف جائیں، ورنہ ایسے پنڈورا بکس کھل جائیں گے جس کا عدلیہ کی ساکھ کو ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اور اس لڑائی میں دیکھیں سیاستدانوں کا تو کچھ بگڑنا نہیں ہے، آپ 2-4 کو توہین عدالت میں سزا دے دیں گے، پہلے بھی آپ نے سزائیں دی ہیں، کیا فرق پڑ گیا ہے؟ مطلب آپ نے طلال چودھری وغیرہ کو سزائیں دی ہیں، ان کا سیاسی کیریئر موجود ہے، آپ نے نواز شریف کو نااہل کیا، ان کا سیاسی کیریئر موجود ہے۔ سب آپ کے کسی کو سزا دینے سے کوئی سیاستدان ختم نہیں ہو جاتا، لیکن جوڈیشری کی ساکھ ختم ہو سکتی ہے، ججز کی ساکھ ختم ہو سکتی ہے۔ ججز آنسریبل ہیں اپنے فیصلوں کے، اپنے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی اور اب بھی۔ اور اگر دیکھیں نا قاضی فائز عیسیٰ پر ریفرنس ہوا، ساری قوم قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ نظر آئی اور سب نے کہا جی بڑی زیادتی ہو رہی ہے، فیض انہیں نکالنا چاہتا ہے، اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہم کسی ڈی جی آئی ایس آئی کو یہ ضرورت نہیں دے سکتے کہ وہ سپریم کورٹ کے جج کو نکالے۔ لیکن وہ اور جج سارے وکلا بھی قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ نظر آئے، بار کونسل، پاکستان بار کونسل، سپریم کورٹ بار، سب قاضی فائز عیسیٰ کے ساتھ کھڑے نظر آئے۔ لیکن کیا آج مظاہر علی نقوی کے ساتھ سب کھڑے ہیں؟ نہیں، یہاں تو وکلا سارے ان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں، 12 کونسل نے ان کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس دائر کر دیا۔ آپ فرق دیکھیں کہ اس وقت قاضی فائز عیسیٰ کی ایمانداری کی قسمیں سارا پاکستان کھا رہا تھا، یہاں مظاہر علی نقوی صاحب پر انگلیاں بھی اٹھائی جا رہی ہیں اور بار کونسل اٹھا رہی ہے، وہ ان کا ریفرنس فائل کر رہی ہے۔
تو عمر صاحب بندیال صاحب کو صورتحال کا اندازہ کرنا چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ریکنسائل کرنا چاہیے اور اپنی پالیسی کو ریفریز کرنا. اچھا چیئرمین نیب آفتاب سلطان نے جو استعفیٰ دیا ہے، کہا جا رہا ہے کہ ان پر پریشر تھا. یہ بتائیں کہ اندر کی کیا بات ہے، ان پر کس کی جانب سے پریشر تھا، اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے یا حکومت کی جانب سے؟ اور دوسرا یہ بھی کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے یہ بہادری کا ثبوت فراہم کیا ہے، ایسا ہی ہے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں آفتاب سلطان ایک بہت ہی ڈرپوک آدمی ثابت ہوئی اور انہوں نے سرنڈر کیا. پاکستان میں چیئرمین نیب کو وہی تحفظ حاصل ہے جو سپریم کورٹ کے جج کو حاصل ہے. اگر اس ملک کا ڈی جی آئی ایس آئی قاضی فائز عیسیٰ کو سپریم کورٹ سے نہیں نکلوا سکتا تو پھر کوئی چیئرمین نیب کو بھی نہیں نکلوا سکتا، کیونکہ اس کا تحفظ بھی اتنا ہی ہے جتنا سپریم کورٹ کے جج کا ہے. کوئی بندہ چیئرمین نیب کو نوکری سے نہیں نکال سکتا. وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے، کوئی اس کی طرف دیکھ نہیں سکتا. اتنا تحفظ حاصل ہے. چیئرمین نیب کو نکالنے کے لیے آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں، جیسے قاضی فائز عیسیٰ یا مظاہر علی نقوی یا کسی کو بھی نکالنے کے لیے سپریم جوڈیشل کونسل میں آپ کو ریفرنس بھیجنا پڑتا ہے. تو چیئرمین نیب کو تو کوئی نکال ہی نہیں سکتا. ان کو غلط کام کرنے کا کوئی کہ وہ نہ کریں، وہ ان کا کوئی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتا، کوئی ان کا بال نہیں بیکا کر سکتا. وہ یہ کیا کہ موقف دے رہے ہیں کہ جی مجھے غلط کام کرنے کا کہا جا رہا تھا تو لہٰذا میں نے استعفیٰ دے دیا. یہ آپ غلط کام نہ کرتے. یا تو روز ایس ایچ او کو 6 سفارشیں آتی ہیں کہ بندہ پکڑ لو، وہ نہیں پکڑتا تو وہ استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہے. ڈی ایس پی، ایس پی، سیکٹری، سارے سول سرونٹس کو، پولیس کے بیوروکریٹس کو غلط کاموں کی سفارشیں آتی ہیں، وہ ان میں سے کئی نہیں کرتے تو کیا ہو گیا، وہ کئی تو ٹرانسفر ہو جاتی ہیں، پوسٹنگ ختم ہو جاتی ہے، حکومت ناراض ہو کے ہٹا دیتی ہے. وہ کہتے ہیں اچھا آپ ہمیں او ایس ٹی کر دیں پر ہم غلط کام نہیں کریں گے. وہ بھائی آفتاب سلطان کو تو کوئی او ایس ٹی بھی نہیں کر سکتا تھا. میں ایسے 20 افسروں کو جانتا ہوں جنہوں نے غلط کام کرنے سے انکار کیا، ان کو او ایس ٹی کر دیا گیا، وہ 2 سال او ایس ٹی بیٹھے رہے لیکن اپنے موقف پہ قائم رہے. آپ کو تو کوئی او ایس ٹی بھی نہیں کر سکتا تھا، آپ نے کیوں استعفیٰ دے دیا؟ میں سمجھتا ہوں ان کے استعفے کی ایک ہی وجہ ہے کہ 10 مہینے انہوں نے اس حکومت کو عمران خان کے خلاف انکوائریز میں کھلایا. وہ انکوائریز جب مکمل ہو گئی ہیں، توشہ خانہ میں بھی مکمل ہو گئی ہے، 190 ملین پاؤنڈ میں بھی مکمل ہو گئی ہے، تو اب جب فائنل ہو گئی ہیں تو یہ بھاگ گئے ہیں کہ اب مجھے عمران خان گالیاں نکالے گا. یہ صرف عمران خان کی گالیوں کی وجہ سے بھاگ کر گئے ہیں. کیسز تو رائپ ہو گئے ہیں، چیزیں ثابت ہو گئی ہیں. تو اب جب ثابت ہو گئی ہیں 10 مہینے تو یہ بیٹھے رہے کہ چلو اب انکوائری ہو رہی ہے، چلتا رہے ڈیلے کرتے رہے، کھلاتے رہے. اینڈ پہ چیزیں ایک سٹیج ہوتی ہے، آپ نے 10 مہینے سے زیادہ کیا انکوائریاں کر لینی تھی، کر لیں. جب کال اپ نوٹسز کا عمران خان کا وقت آیا تو پتلی گلی سے نکل گئے ہیں، کمزوری دکھائی ہے. ان کا مطلب تھا عمران خان میرا بھی وہی حال کرے گا جو راجہ سکندر سلطان مرزا کا کیا ہے چیف الیکشن کمیشنر کا، تو میں عزت بچاؤں اور نکل جاؤں. اور اگر اس ملک کے ذمہ داران نے عمران خان کی گالیوں سے ڈر کے استعفے دینے ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے، کیونکہ پھر تو وہ کوئی بھی ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا. وہ گالیاں دیں گے جواب میں، ان کے ٹرولز اور یہ وہ. اس کے علاوہ مجھے کوئی وجہ نہیں. مطلب وہ کہتے ہیں کہ ایک پلاٹ والے کو تو پکڑنے کے لیے کہا جا رہا ہے، جن کے 10 ارب ڈالر باہر ہیں ان کو کچھ نہیں کہا جا رہا. بھائی ایک پلاٹ تو اب نیب کے پرویو میں ہی نہیں آتا. اچھا 50 کروڑ کی حد رکھ دی گئی ہے. کیا فضول بات کر رہے ہیں آپ؟ ٹائم ختم ہو رہا ہے، بس جاتے جاتے مجھے ایک اور سوال کے اندر کی بات بتا دیں کہ یہ بتائیں کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کی جیل بھرو تحریک جو ہے یہ حقیقی آزادی تحریک جیسی ثابت ہوگی یا پھر کامیاب ہوگی؟ نہیں یہ کوئی کامیاب، یہ فوٹو شاپ ہے. سیلفیاں بنائیں، انجوائے کریں، پکنک کریں، پارٹی کریں، کچھ پکڑے جائیں کچھ نہ پکڑے جائیں، جو پکڑے جائیں ان کی ضمانت کرا لیں. یہ بس عمران خان صاحب نے ایک فوٹو شاپ اور ایک سیلفی کا ایک نیا بہانہ اپنے لوگوں کو دیا ہے. آج چیرنگ کراس پہ 400-500 لوگ تھے. میں نے پوری طرح پتہ کیا کہ جن میں سے 200 لوگوں نے گرفتاری دینی تھی، کوئی ہزاروں لوگ تو آ نہیں گئے ہیں. 5-7 لیڈر تھے جنہوں نے دینا ہے. نہ حکومت پہ اس کا کوئی پریشر ہے، نہ خان صاحب کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہے. گناہ بے لذت ہے، بس وہ سیاست میں ہیجان انگیزی برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے یہ کر رہے ہیں. خیال میں آپ کا وقت ختم ہو گیا، باقی کل. تھینک یو.